السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے. وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں. اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام و ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، مائی اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام ایس کے ایس ایم کی کاپو اچیلا کی شاخ کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ اس کے اسم کی جانب سے ہر جگہ دینی، دعوتی، تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متحد ہو کر دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سنت اور بدعت، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو سنت پر عمل کرنے اور بدعات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد آپ کو قرآن کریم سے نوازا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی نازل کی اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو سنت کے معنی ہیں طریقہ، ایک دوسرا معنی ہے سنت کے معنی راستہ، جس پر کسی نے چل کر کے ہم کو دکھایا ہے اس کو راستہ کہتے ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے قتل ہوں گے، دنیا میں جتنے مرڈر ہوں گے، اس کا 25% گناہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں قیامت تک اللہ تبارک و تعالی 25% گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اور آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل میں جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہ کیوں لکھے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، کیونکہ سب سے پہلے قتل کے طریقے کو اس نے ایجاد کیا، یعنی اس نے سب سے پہلے قتل کیا، اور دنیا میں جتنے قتل قیامت تک ہوں گے اس کا گناہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ تو یہاں سنہ کے معنی طریقے کے ہے کہ اس نے قتل کے طریقے کو ایجاد کیا، اسی لیے اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھے جائیں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کوئی برائی کرتا ہے اور وہ برائی دنیا میں وہ پہلی مرتبہ آتی ہے، جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے سب سے پہلے جس نے برائی کو ایجاد کیا تھا اسی کے نامہ اعمال کے اندر برائی لکھی جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کو دین کے معاملے میں بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بات لکھی ہوئی اور سمجھائی گئی نہ ہو۔ یہ ہے سنت کے لغوی، سنت کا جو ہے معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے طریقہ اور راستے کے۔ لیکن شریعت کی نظر میں اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں، سنت کس کو کہتے ہیں لغوی اصطلاح میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اپنی زبان سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر کے بتایا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو، ان تینوں چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے سنت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ جب آپ سنت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور سنت کے بارے میں کوئی ایک کتاب پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ تینوں حدیثیں آپ کو تینوں قسمیں آپ کو ملیں گی، اور وہ تینوں جو سنت کی قسمیں ہیں وہ اس طرح ہیں: نمبر 1 سنت قولی، نمبر 2 سنت فعلی، اور نمبر 3 سنت تقریری۔ سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ تو اب آئیے ان تینوں چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اسی لیے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 59 میں فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، رسول اگر کوئی چیز تمہیں دیتے ہیں تو اس کو لے لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول کا کرنا ہمارے لیے کرنے کی دلیل، رسول کا نہ کرنا ہمارے لیے بچنے کی دلیل ہے، اور اسی کو ہم سنت کہتے ہیں، اور اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کو اتباع کہتے ہیں، اسی کو پیروی کہتے ہیں، اسی کو نقش قدم پہ چلنا کہتے ہیں، اسی کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کہا جاتا ہے، اسی کو نبی کی سنت کہا جاتا ہے۔ تو آئیے یہ سنت کی جو 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری، ان تینوں کو مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنت قولی کی جو مثال ہے وہ سب سے بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو کیسے کہا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو، اور اپنے داہنے ہاتھ سے، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے اور کھانے کے وقت میں داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، اور یہ سنت کہلاتی ہے، سنت قولی کہلاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی کو کہتے ہیں سنت قولی۔ سنت فعلی کس کو کہتے ہیں؟ دوسری سنت، سنت قولی کے بعد سنت فعلی اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ وہ کیسے؟ جیسے ہی اقامت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، استقیموا واعتدلوا سدوا الخلل سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ اور بھی الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو بنانے کے وقت میں یہ کہتے اور ساتھ میں صفوں کو بھی درست کرتے تھے، کوئی آگے نہ ہو جائے، کوئی پیچھے نہ ہو جائے، بلکہ
صف بالکل سیدھی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوں کو سیدھی رکھو، اگر تم صفوں کو درست نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو صفوں کو سیدھی نہیں رکھتے ہیں، صفوں کو درست نہیں کرتے ہیں۔ امام کو تو کچھ مساجد میں پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو 3-4 آدمی اور بھی ان کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر لوگ مل جل کر، پیر سے پیر لگا کر، کندھے سے کندھا لگا کر الحمدللہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی سنت ہے، اور یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ اقامت جیسے ہو تو وہ دیکھے لوگوں کو، پیچھے لوگ صف برابر ہے کہ نہیں، کھڑے ہیں کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اعلان بھی کرے کہ بھئی صفوں کو درست کر لو، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، آپ نے دیکھا، ہم نے اعلان بھی کیا، اور الحمدللہ اس طریقے سے یہ کہنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت قولی آپ نے کہا، مثال آ گئی، سنت فعلی مثال آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور تیسری جو سنت تقریری کہتے ہیں اس کی مثال سنن ابو داؤد کے حوالے سے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کی طرف گھوم کر کے بیٹھتے تھے، لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کر کے گھوم کر بیٹھتے تھے۔ آپ گھوم کر بیٹھ گئے تو آپ نے دیکھا فجر کی نماز اس نے 2 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت پڑھی تھی، وہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 رکعت نمازیں کون سی تم پڑھ رہے ہو؟ پہلے تو تم فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھے ہو، یہ 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت تھی وہ چھوٹ گئی تھی، میں نے اس کو ابھی ادا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، حدیث بڑی اہم ہے، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں، کئی ایک مسئلے اس سے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ تو وہ کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی فرض نماز سے پہلے میں نے سنت نہیں پڑھی تھی، اب میں نے پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ کا خاموش رہنا بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ خاموش بھی رہیں تو یہ بھی سنت تقریری کہلاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے خاموش رہنا سنت کیسے ہوئی؟ اگر وہ بات غلط ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تم غلط کر رہے ہو، چونکہ وہ کام صحیح تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسی کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی امام کو چاہیے سلام پھیرنے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ پھیر کر کے بیٹھے، تاکہ امام کو یہ پتا چلے کہ فلاں مقتدی نماز میں ہیں کہ نہیں ہیں، فلاں صاحب مسجد میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہیں تو دریافت کرے فلاں صاحب روزانہ فجر کی نماز میں آتے تھے، آج کیوں نہیں ہیں؟ اگر بیمار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ جاتے، اور گھر پہ جانے کے بعد ان کی عیادت یعنی بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ اتنے آہستہ سے دعا پڑھتے ہیں کہ پہلی صف والے مقتدیوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ دعا پڑھ رہے ہیں یا گنگنا رہے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان سے چھوٹ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ دعائیں پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتے اللہ اکبر،
پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی. پوری کی پوری دعائیں آپ کو معلوم ہیں، حصن المسلم چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب، اس کے اندر پوری کی پوری دعائیں موجود ہیں. امام صاحب سلام پھیرتے یوں سمجھتے ہیں کہ اب میری ڈیوٹی ہے، مجھے اٹھانا ہے اور دعا کرنا ہے اور چل بسنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہم کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد 3 قول ہم کو پڑھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے تھے، صحابی کے کہنے پر آپ خاموش ہو گئے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے کہ اگر کسی آدمی کی فجر کی فرض نماز اگر جو ہے ہو رہی ہو تو ایسی حالت میں وہ سنت نہ پڑھے، بلکہ فجر کی فرض نماز ہو جانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ سورج نکلنے کا وقت نہ ہو، تو ایسی حالت میں وہ پڑھ سکتا ہے. اب ہمارے یہاں مساجد کے اندر بہت سارے مساجد میں ایک چیز دیکھنے کو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے، فجر کی فرض نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور ایک آدمی پیچھے آتا ہے اور آ کر کے رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اس کی سنت پڑھنے کے چکر میں فرض نماز بھی نکل جاتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ خلاف سنت ہے. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے وقت میں مسجد میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ چل رہی تھی کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت اس نے اور نماز پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ نماز کون سی ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی فجر کی نماز سے پہلے میں نے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی تھی، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسی کو سنت تقریری کہا جاتا ہے. اب بعض مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، کچھ لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور آنے کے بعد 2 رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے وہ اس حالت میں پڑھتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، یہ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں عمل کرنا سنت نہیں بلکہ گناہ کا باعث بنتا ہے. ایک قاعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة لا صلاة الا المکتوبہ، فرض نماز اگر ہو رہی ہو تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. یہاں تک کہ یوں سمجھیں آپ مسجد میں داخل ہوئے، جماعت کھڑے ہونے کے لیے 1 یا 1.5 منٹ باقی ہے، آپ نے سوچا جلدی سے نماز پڑھ لیں گے. جیسے ہی آپ نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں اور مؤذن جو ہے اقامت بولنا شروع کرتے ہیں، ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے. اگر آپ نے 1 رکعت ہی نماز پڑھی ہے تو اقامت ہونے پر آپ اپنی نماز کو توڑ دیں گے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ بڑا عجیب ہے، وہ یہ ہے ہمارے مفتیان یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر فجر کی فرض نماز ہو رہی ہو تو تب بھی تم کیا کرو، 2 رکعت نماز جلدی سے پڑھو اور جا کر کے جو ہے نماز کے اندر مل لو. اور پھر اوپر ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر امام قرات کر رہے ہوں تو ہم کو قرات نہیں کرنا چاہیے. جیسے سورہ فاتحہ کے تعلق سے بہت مشہور بات یہ ہے، الحمدللہ ہم لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادھوری ہے، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، ادھوری نماز ہے، جیسا کہ احادیث میں ہم کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم کو خاموش رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش رہو، اس لیے ہم پیچھے خاموش رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ سنت پڑھ رہے ہو تو وہاں خاموش کہاں رہتے ہیں آپ؟ جب آپ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں خاموش کہاں رہتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ضم سورہ بھی لگاتے ہیں، پہلی رکعت پڑھتے ہیں، دوسری رکعت پڑھتے ہیں، امام قاعدے میں ہے تو جلدی جلدی بھاگ کر کے جا کے جماعت میں ملتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بات یہ چل رہی تھی کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں، پہلی سنت ہے سنت قولی، دوسرے ہے سنت فعلی، اور تیسرے ہے سنت تقریری۔ اور یہ 3 سنتیں ایسی ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنتوں کا پاس و لحاظ رکھے، سنتوں پر عمل کرے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور اگر کوئی آدمی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، سنتوں کو اہمیت نہیں دیتا، سنتوں کے مقابلے میں اپنے امام کی باتوں کو لاتا ہے، سنت کے مقابلے میں کسی مولوی اور مفتی کی بات لاتا ہے، سنت کے مقابلے میں کسی علامہ کا فتویٰ لاتا ہے، یاد رکھیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں نہ کسی کا قول چلے گا، نہ کسی کا فعل چلے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخالفت کی وجہ سے اس آدمی کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے پاس یہ بات نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے اس چیز کے کرنے سے ہم کو منع کیا ہے۔ ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا کسی امام کا آپ نے جو ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کا، نبی کی سنت کا آپ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے اور مخالفت کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، یہ بات جان لو وہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال اس لیے برا ہے کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا جذبہ اس کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ روگردانی کرتا ہے، اپنے ائمہ اکرام کو اہمیت دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سب سے بڑا مقام اس دنیا میں، اس کائنات میں
اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا مقام ہو سکتا ہے تو وہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے سامنے کسی امام کی، کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی تبع تابعی کی، کسی مفتی کی، کسی علامہ کی، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں چلتی اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے. تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے. اور آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ فتنوں میں مبتلا ہے. اور جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا انکار کرتے ہیں، کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی وعید بیان کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آئیے قرآن کریم کا ایک اور مقام آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن بات کہی ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دو. فلا وربک، تمہارا رب اپنی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے لا یؤمنون. وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں. جو لوگ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، فیصلے میں آپ کو حاکم نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے سامنے ائمہ اکرام کے اقوال کو پیش کرتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں وہ لوگ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں فیصلہ خود کر سکتے ہیں. وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانا جائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. ہاں، آگے جو بات کہی گئی بڑی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاکم تو مان لیے لیکن دل میں کھٹک ہے. کیا کرنا؟ ایسا ماننا ضروری ہے کیا؟ ایسا کرنا ضروری ہے کیا؟ نبی کی تعلیمات ہی کو اصل ماننا ضروری ہے کیا؟ اس کے دل کے اندر کھٹک بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر یہ خیالات بھی نہیں آنا چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سر خم کر دے، اپنی گردن کو جھکا دے اور یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے امام ہیں. میرے امام ہی نہیں بلکہ جتنے امام ہیں ان تماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہاں مجھے رک کر کے ایک بات کہنے دیجئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ سلفی ہیں، یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، ان سے کہو کہ تمہارے امام کس کو مانتے ہیں؟ وہی ہمارے امام ہیں. تمہارے امام جس امام کو مانتے ہیں وہی ہمارے امام ہیں. اور تمام ائمہ اکرام، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے تھے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ربی، اپنا رسول، اپنا پیغمبر اور اپنا امام مان کر کے چلے. یہی بات اس آیت کے اندر کہی گئی ہے کہ جو آدمی نبی کے فیصلے کو
نہیں مانتا، نبی کے حکم کو نہیں مانتا، نبی کے فیصلے پر اس کے دل کے اندر کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایمان میں اتنا پختہ نہیں ہیں، ہم ایمان میں اتنا پختہ نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کبھی فیصلے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو کبھی بیوی انکار کر دیتی ہے، کبھی میاں صاحب انکار کر دیتے ہیں۔ وراثت کا مسئلہ آتا ہے، وراثت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، علم الفرائض اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر باپ مر جائے اور جائیداد چھوڑ کر کے جاتا ہے اور جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ماں کا اتنا حصہ آئے گا، بیٹے کا اتنا حصہ آئے گا، بیٹی کا اتنا حصہ آئے گا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے، جو ادھر ہے وہ سب کا ہے۔ یعنی وہ 70-80% اپنے پاس کر رکھ لیتا ہے اور 20% کہتا ہے کہ تم بانٹ لو، جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ میرا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس طرح مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے ایسی بے شمار آیتیں ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا ہے۔ یہ رہی سنت کی تعریف، سنت کا مقام اور مرتبہ، سنت کی قسمیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اس کی ساری مثالیں آ چکی ہیں۔ چونکہ وقت بڑا ہی مختصر ہے اس لیے میں بدعت کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں بدعت دیکھیے، دین میں نیک کام کے ارادے سے کسی چیز کو ایجاد کرنا اور اس کو پھیلانا، لوگوں کے درمیان پیش کرنا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے مرنے پر ہمارے یہاں 3 دن کا کھانا کھلایا جاتا ہے، کسی آدمی کے مرنے پر 10ویں کی جاتی ہے، 10ویں دن کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ چہلم کرتے ہیں 40واں، کچھ لوگ برسی کرتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ مثالیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو ایک موٹی مثال دے دیتا ہوں جو جلدی سمجھ میں آئے گی، وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مسلمان 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے پیدائش کا دن نہیں منایا، عید میلاد نہیں بنایا، نہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں بنایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ امت کے اندر یہ نئی چیز داخل کر دی گئی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں، کرناٹک میں ہمارا جو علاقہ ہے ہبلی ہے، دھارواڑ، بیلگام، اس علاقے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب لوگ عید میلاد النبی کے دن نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ کتنے بجے؟ 9 بجے 10 بجے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کون سی نماز ہے؟ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی نماز ہے، حالانکہ وہ یہ نماز پڑھنے والا فجر کی نماز نہیں پڑھا رہا تھا۔ فجر کی جو فرض نماز ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ ارے نبی کی یاد میں چلو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دین کے اندر یہ بدعت ہے اور مسلمان اس کو دین سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں۔ الگ الگ ائمہ اکرام نے اس کی بہت بڑی تعریف کی ہے، لیکن آئیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر وہ چیز جو ایجاد کی جاتی ہے اپنے طرف سے دین سمجھ کر کے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ گمراہی میں، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کو بدعات سے بچنا چاہیے، انسان کو بدعات سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر کوئی آدمی دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کا ہم نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے. مسلمانوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جس کا کتاب و سنت کے اندر کوئی حکم ہی نہیں ہے، ایسی چیزیں کر رہے ہیں. ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہم نے کوئی حکم ہی نہیں دیا ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. تو معلوم کیا ہوا، کسی بھی حالت میں بدعت کا کوئی مقام نہیں ہے، سنت کا ایک مقام ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے آئی، لیکن بدعت اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے. اسی لیے ائمہ کرام نے اس کا رد کیا ہے، اور ائمہ کرام کے اقوال آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی سن لیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو. اتبعوا، نبی کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد مت کرو. ذرا آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیا کرتے تھے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنتوں کو اہمیت دے، نبی کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارے، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں بدعت کو رواج نہ دے، بلکہ اپنے آپ کو بدعت سے بچانے کی کوشش کرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے عمل کرتا ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گویا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر اور نبی پر جھوٹ باندھتا ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اس وقت جو چیز دین نہیں تھی وہ چیز آج بھی دین نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیں محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے مہینے میں تعزیے بٹھائے جاتے ہیں، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. سفر کا مہینہ آتا ہے، سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبہ ہوتا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھ لیں لوگ جو ہے عید میلاد مناتے ہیں. اور ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی بدعتیں مسلمانوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اور اس کے اندر ان علماء سو کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو پیٹ پالو علماء ہیں. اپنا پیٹ اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے ساری چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں، اور عوام یہ ہے کہ وہ کل انعام ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے یہ چیز لے کر کے جائیں کہ ہم کو نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے اور بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. ابلیس کو کیا پسند ہے؟ گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت پر عمل کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا. میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟
کیونکہ وہ بدعت کو سنت سمجھ کر کے عمل کر رہا ہے. جو سنت سمجھ کر کے عمل کر رہا ہے وہ کہاں توبہ کرے گا؟ تو اس لیے جو ہے بدعت بہت پسند ہے ابلیس کو, اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ تم جو گناہ کر رہے ہیں مجھے اس کے اندر دلچسپی نہیں ہے, تم بدعتوں کو ایجاد کرو, تم بدعتوں کو ایجاد کرو. تو اس لیے جو ہے بدعات سے ہم کو بچنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے. مشہور تابعی حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم دین میں بدعت کو ایجاد کرتی ہے, اگر کوئی قوم دین میں بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں سے سنت کو ہٹا لیتا ہے, اور وہ سنت قیامت تک اس کے اندر واپس نہیں لوٹائی جاتی. اگر کوئی قوم سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرتی ہے تو اللہ تعالی اس قوم کے اندر بدعتوں کو بھیج دیتا ہے, یا لوگ بدعتوں کو ایجاد کر لیتے ہیں اور وہ سنت غائب ہو جاتی ہے. لوگ بدعتوں کو سنت سمجھ کر کے عمل کرتے ہیں اور وہ سنت اللہ تعالی ہمارے درمیان قیامت تک واپس نہیں لوٹاتا. کتنی ایسی سنتیں ہیں, کتنی ایسی سنتیں ہیں جو مسلمان سنتوں سے بھاگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہی سنت ہے, جبکہ وہ سنت نہیں ہے, بدعت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت پائی جاتی ہے. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت پر عمل کرے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. جب بات سنت اور بدعت کی ہو رہی ہے, اور جب بدعت کی تعریف, بدعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, صحابہ کرام کے اقوال, ائمہ کرام کے اقوال جب آتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا بدعت پہ زیادہ مت بولو, یہ جو تم مائک استعمال کر رہے ہو یہ بھی بدعت ہے. نبی کے زمانے میں تھا کیا؟ یہ بدعت ہے. لوگ ایسے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں, اور خاص کر کے علماء کہتے ہیں کہ مولانا تم جو چشمہ پہنے ہو نا یہ بھی بدعت ہے, یہ جو گھڑی تم نے باندھی ہوئی ہے یہ بھی بدعت ہے, یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے یہ بھی بدعت ہے. نبی کے زمانے میں تھا کیا؟ نہیں تھا. کیوں استعمال کر رہے ہو؟ چشمہ کیوں پہن رہے ہو؟ ہاں ذرا یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہے شریعت. میں ایک فارمولا آپ کو دے رہا ہوں, اس فارمولے کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو کسی کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. ایک ہے شریعت اور دوسرے ہے ضرورت, دونوں میں فرق ہے. ایک ہے شریعت اور دوسرے ہے ضرورت. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اندر جتنے سارے احکامات ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت کہا جاتا ہے. اور شریعت پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر وہ انکار کرتا ہے تو کفر تک جائے گا. یہ ہے شریعت کے تعلق سے کچھ ڈیفینیشن. لیکن ضرورت, ہماری زندگی کے جو لوازمات ہیں اس کو ضرورت کہا جاتا ہے. یہ جو ضرورت ہے ہم اپنے طور پر اس کو استعمال کر بھی سکتے ہیں, چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن شریعت کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. اور یاد رکھیے, یہ جملہ آپ باندھ کر کے جائیے اپنے ذہن و دماغ میں کہ شریعت کبھی بھی نہیں بدلتی لیکن ضرورت بدلتی رہتی ہے. شریعت کبھی نہیں بدلتی لیکن ضرورت بدلتی رہتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو مائک ہم استعمال کر رہے ہیں شریعت سمجھ کر کے استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ضرورت سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ مردوں کو تو اگر بغیر مائک کے آواز تو پہنچ جائے گی, ہماری مائیں بہنوں تک آواز کیسے پہنچے گی؟ یہ شریعت سمجھ کر کے نہیں, یہ ضرورت سمجھ کر کے استعمال کر رہے ہیں. یہ جو چشمہ میں نے لگایا ہوا ہے, میری نظر کمزور ہے اسی لیے میں نے چشمہ لگایا ہے. یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے شریعت سمجھ کر کے نہیں ہے بلکہ میں نے وقت دیکھنے کے لیے جو ہے گھڑی لگائی ہوئی ہے. کوئی اس مجمع کے اندر سے کہہ سکتے ہیں مائک لگائیں گے تو 100 نیکیاں ہیں, نہیں لگائیں گے تو گناہ ہوگا. چشمہ اگر مولانا صاحب آپ پہنے ہیں اس کو پہننے کی وجہ سے 200 نیکیاں ملیں گی, نہیں پہنیں گے تو 200 گناہ ملیں گے. گھڑی اسی طریقے سے آپ پہنے ہیں, اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ ملے گا. نہیں, یہ ساری چیزیں ضرورت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں, یہ شریعت نہیں ہے. شریعت کتاب و سنت کا نام ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا
کہ شریعت کبھی نہیں بدلتی، ضرورت بدلتی رہتی ہے. شریعت کبھی نہیں بدلتی، ضرورت بدلتی رہتی ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کھجور کے پتیوں سے گھر بنا کر کے رہتے تھے، اور مسجد نبوی بھی جو بنی تھی مدینے کے اندر وہ کھجور کی پتیوں سے بنی تھی. اب وہ کھجور کے پتیوں کا دور چلا گیا، پھر اس کے بعد مکان جو ہے تھوڑا سا پختے بننے لگے، پھر اس کے بعد چھت مضبوط ہونے لگی. پہلے کھپریل کے بھی بنتے تھے، لال جو ہے کھپریل یا پھر کالے کھپریل سے جو ہے گھر بنتے تھے، آج بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد چلتے چلتے جو ہے اب سیمنٹ کے گھر بن رہے ہیں، RCC بن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے. ضرورت کبھی بدلتے رہتی ہے لیکن کبھی بھی شریعت نہیں بدلتی. مثال کے طور پر ہمارے بچپن میں وہ ہاتھ سے ہلانے کا پنکھا آتا تھا، معلوم ہے نا؟ پہلے فین نہیں تھا، جب بجلی نہیں تھی تو فین کہاں سے آئے گا؟ پہلے وہ جو ہے ایک پردہ لے کر کے یا لکڑی وغیرہ لے کر کے اس کے اندر ایک جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاتے تھے. دنیا نے ترقی کی، اسٹینڈ فین آ گیا، پھر اس کے بعد سیلنگ فین آ گیا، اب اس کے بعد آگے کولر آ گیا، وہاں سے اب AC ہے اور سینٹرل AC آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن شریعت کبھی نہیں بدلتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی مثال دیتے ہیں. کیا مثال دیتے ہیں؟ بسوں میں سفر نہیں کرو، نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اگر تم کرتے ہو تو یہ بدعت ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی بسوں میں سفر کرنا ہم شریعت سمجھ کر کے نہیں بلکہ ضرورت کے طور پہ جاتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ہم بسوں کے اندر سفر کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ تمام چیزوں کو گھیر سکتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن ضرورت آدمی اپنے حساب سے کر سکتا ہے، اور ضرورت کبھی بھی بدل سکتی ہے لیکن شریعت کبھی بھی نہیں بدلتی. اگر یہ بات آپ سمجھ لے ہوں تو ایک اور بات جو بڑی اہم ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے سنت. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں سنت ایک ہی رہتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سنت کو لے کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، انڈیا میں ہیں آپ سعودی عرب چلے جائیں، قطر چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، سنت کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن بدعت بدلتی رہتی ہے. اچیلا ہے، یہاں کی بدعت الگ ہے. کاپو ہے، وہاں کی بدعت الگ ہے. ایک ہی، حالانکہ وہ 12 ربیع الاول کو ہی کرتے ہیں لیکن اچیلا میں بدعت الگ ہو گئی، جو ہے کاپو میں الگ ہو گئی، اڑپیا میں الگ ہو گئی، کمٹا چلے گئے وہاں الگ ہو گئی، سرسی میں الگ ہوگی، بنگلور چلے گئے، حیدرآباد چلے گئے، مدراس چلے گئے، لکھنؤ. یعنی یہ بدعت بدلتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بدلتی ہے وہ شریعت نہیں ہے، اور جو چیز نہیں بدلتی وہ اب تو بول سکتے ہیں نا کیا ہے؟ شریعت ہے. ذرا سوچیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کسی کو بھی آپ لاجواب کر سکتے ہیں. اور دیکھا ہم نے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سنت جو ہے دنیا کے اندر ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقے سے سنت ہوتی ہے لیکن بدعتیں وہ بدلتی رہتی ہیں. یہاں کی الگ، وہاں کی الگ، ادھر کی الگ، ادھر کی الگ، ان کا طریقہ، ان کا طریقہ. اچھا، پھر اس کے اندر بھی الگ الگ گروپ ہیں، یہ گروپ کا الگ، وہ گروپ کا الگ، ادھر گروپ کا الگ، ادھر گروپ کا الگ. یہ سارے کے سارے ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور آج حالات ایسے ہیں جب مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سنت ہے تو کہتے ہیں تم لوگ تو جمعہ 8 دن ہو گئے، اس کو سنت کیوں بول رہے ہو؟ ہمارے باپ دادا سے چلتا آیا ہے، اس واسطے یہ چیز صحیح ہے. یہ باپ دادا کا دین انسانوں کو گمراہ کر کے رکھ رہا ہے. تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنت اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اور سنت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کر رہے ہیں. اور بدعت یہ ایسی چیز ہے لوگ اپنے طرف سے بنا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کو پیش کرو، یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کو پیش کرو. اور پیش کرتے کرتے جو ہے آج ہم اتنا پیش ہو چکے ہیں کہ آج ہم سنتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، بتانے کے لیے باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ آخری بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر
مسلمانوں کے تعلق سے غیروں کا رجحان غلط بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے غلط رویہ اختیار کیا جا چکا ہے، اور اپنے ملک کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وقت ایسا آئے گا جتنے لوگ اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو بدنام کرنے اور شارع علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین سمجھ میں آئے گا، اسلام سمجھ میں آئے گا۔ لیکن آج مسلمان دین کے نام پر جو ڈھونگ رچا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی چینلوں پر مسلمان دین کے نام پر میوزک بجا رہے ہیں، گانے چلا رہے ہیں، نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو چینلوں میں لا کر کے ان سے نظم، ان سے غزل، ان سے حمد اور ان سے نعتیں گوا رہے ہیں، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان کیا ہے، اسلام وہی ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ ہاں ضرورتیں بدلتی رہتے ہیں، آپ اپنے انداز سے جو ہے ضرورت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور آپ تمام ذمہ داروں کا، اس کے اسم کے اس جو ہے اچلا کے شاخ کے ذمہ داروں کا، آپ تمام مرد و خواتین کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس مختصر زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کیسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان پر ہمیں موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔